السلام علیکم میرے پیارے سامعین و ناظرین اور تمام مسلمان بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کیا ہے اور حسن اخلاق کیسے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے اخلاق کے بارے میں ہمیں کس طرح انہوں نے سمجھایا، سکھایا کہ اخلاق کو کس طرح آپ نے اپنانا ہے۔ آئیے آپ پڑھتے ہیں۔ اخلاق کے مقام اور قدر و قیمت سے ہم سب بخوبی واقف ہے۔ اچھے اخلاق کے بغیر نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، اور برے اخلاق کا سرمایہ اگر جمع کیا جائے تو ہلاکتوں اور بربادی سے بچانے والی بھی کوئی چیز نہیں۔ برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی بھی ہمارے حصے میں آتی ہے، نیز انسانوں کے باہمی تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور باہمی تعلقات کا بگاڑ بالآخر پورے دین کو ضائع کر دیتا ہے۔ پورے دین کو ضائع کرنے کی بہت مؤثر مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یوں دی ہے کہ باہمی تعلقات کا بگاڑ ایک اسطرے کی طرح ہے۔ پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو منڈاتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اسطرہ ہے جو دین کو منڈاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آپ علیہ السلام نے اس بات کو یوں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، دنیا کا مال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، صدقہ، اس قسم کے بے شمار عبادات جمع کر کے لائے گا، مگر اس طرح آئے گا کہ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اس کے بعد وہ سب لوگ دعوے دار بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے دعووں کے تصفیے کے لیے اس کا سارا سرمایہ، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ان دعوے داروں کو دے دیا جائے گا۔ دعووں کے تصفیے کے لیے نیک اعمال کے علاوہ کوئی اور کرنسی نہیں چلے گی، نہ ڈالر ہوگا، نہ پاؤنڈ، نہ روپیہ ہوگا اور نہ جائیداد، بس یہی ایک کرنسی ہوگی اور اسی کے اندر معاوضہ دینا پڑے گا۔ چنانچہ جب اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور دعوے دار بھی ابھی بھی موجود ہوں گے تو دعوے داروں کے گناہ لے کر اس کے ذمہ ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ گویا نیکیوں کا یہ بڑا سرمایہ بھی برے اخلاق کی وجہ سے ختم ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا جو ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرے گا، ایک وہ ہوگا جس کو نہیں ہوگی، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے، اور ایک حصہ وہ ہوگا جس کا کوئی حرف نہ چھوڑے گا۔ اعمال کا وہ حصہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا وہ ہے شرک ہے۔ وہ حصہ جس کو وہ معاف کر دے گا وہ گناہ ہے جو آدمی نے اپنے نفس کے بارے میں کیے ہوں گے، اور وہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جیسے نماز چھوٹ گئی یا روزہ چھوٹ گیا وغیرہ، ان کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ معاف بھی کر دے گا۔
اور جرم کی نوعیت کے مطابق سزا بھی دے گا، لیکن جس حصے کا ایک حرف بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ معاملات ہوں گے جو بندے اور بندے کے درمیان ہوں گے۔ ان سب کا کسی نہ کسی طرح فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق نہیں، آدمی کا اپنا معاملہ بھی نہیں، بلکہ کسی مظلوم کا معاملہ ہے، اور اس چیز کی حرمت کا معاملہ ہے جس کی حرمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ شراب، سود اور سور کے گوشت سے بڑھ کر جو چیز حرام کی گئی ہے وہ مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو ہے۔ اس میں ہر مسلمان شامل ہے۔ یہ حرمت بہت بڑی حرمت ہے، اسے بہت مؤثر پیرائی میں حرام کیا گیا ہے، اور مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں اور زبان سے دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق سے بہرمند فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیاب اور سرخرو ہو سکے، تاکہ تمام ہمارے باہمی معاشرتی سماجی مسائل جو ہے وہ حسن اخلاق کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں، اور کوئی تفریق وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہم حسن اخلاق پر چلیں گے، اور ہمارا شیوا حسن اخلاق ہوگا تو ہم ایک پرسکون اور پرفضا معاشرہ قائم کر سکیں گے، اور ہر طرف امن ہی امن ہوگا۔ لائک اور شیئر کیجیے تاکہ مجھے تھوڑا سا سپورٹ مل سکے، اور گاہے اور بگاہے آپ کو اس طرح قیمتی معلومات سے آگاہ کرتا رہوں، اور مجھے بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔